بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، تقریر کا موضوع ہے نماز کی اہمیت، فضیلت اور اس کے مسائل۔ حضرات، ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یعنی اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 پیلر ہیں اسلام کے، جن پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اور ان 5 پیلر اور 5 ستون میں سے ایک اہم ستون توحید کے بعد نماز ہے۔ متعدد حدیثوں کے اندر اس طرح کی تفصیل ملتی ہے کہ اہل ایمان سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا سوال کرے گا۔ نماز اگر صحیح نکلی تو دوسرے آگے کے جو مرحلے ہیں وہ آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر نماز میں کوتاہی ہوئی، کوتاہی نکلی، نماز میں کمی رہ گئی، نماز میں انسان اگر پھنس گیا تو آگے کے مرحلے دشوار ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں متعدد عنوان سے، مختلف عنوان سے اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ سے زیادہ قرآن شریف کے اندر نماز کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، تب دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یعنی ایمان کے بعد یہاں پہ فوراً نماز کا تذکرہ ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ جیسے آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے حوالے سے بھی نماز ہی اس کا عنوان ہے، جمعے کی نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں یہ بات بتائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعے کے دن اللہ کو یاد کرنے کے لیے آواز دی جائے، نماز کے لیے جو ہے آواز دی جائے، اذان دی جائے، تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑ پڑو، اور اپنے کاروبار، جو بھی جس کام سے تم لگے ہوئے ہو، جس کام میں مشغول ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑو۔ اور نماز کے حوالے سے صرف جمعے کی نماز سے کام نہیں چلے گا۔ جمعے کی نماز کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، بہت محترم بالشان جمعے کی نماز کی اہمیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن پاک کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ اگر صرف جمعے کی نماز کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی اس حوالے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پہ وقت وقت سے فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اور 5 وقت کی نماز اگر ہم نے ادا کر لی، جمعے کی نماز کی بھی توفیق ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ ایک ذمہ داری اور عائد کی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پہ جمے رہو۔ اور نماز ہماری کیسی ہے؟ نماز
وہی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ وہی خشوع اور خضوع والی نماز ہماری ہو رہی ہے یا کوئی اور؟ خانہ پوری تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بس اٹھک بیٹھک کی شکل کو ہم نے نماز سمجھ لیا اور مکمل نماز سمجھ لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن پاک کے اندر یہ بات بھی بتائی کہ اپنی نماز کو جو ہے تم پرکھو، اپنی نماز کو جانچو، تم کیسے نمازی ہو اس کو کبھی کبھی اس کا محاسبہ کرو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ نماز کتنے فیصد ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، نماز ہماری کتنی جاندار ہے، کتنی روح والی نماز ہے۔ کیا ہماری نماز وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر دے؟ کیا ہماری نماز وہی ہے جو بڑے سے بڑے مسائل کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے حل کروا دے؟ ہماری نماز کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21ویں پارے کے اندر ایک جو ہے آیت بتائی ہے، ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ وہ حصہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اپنی نماز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اپنی نماز کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے، اپنی نماز کو جانچا جا سکتا ہے کہ ہم کیسے نمازی ہیں۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور مسجد سے نکلنے کے بعد جو ہے دنیا کی تمام برائیاں اور خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور مسجد سے نکلنے کے بعد، مصلی سے اٹھنے کے بعد اگر ہم بالکل آزاد اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سماجیات کے اعتبار سے، خوشی کے اعتبار سے، غمی کے اعتبار سے، دنیا کے تمام گوشوں میں اور زندگی کے تمام مرحلوں میں ہماری نماز کیسی ہے؟ اگر یہ نماز زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا اثر ڈالتی ہے، ہم ہر جگہ شریعت کے پابند نظر آتے ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ہماری نماز پکی نماز ہے، روح والی نماز ہے، وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز زندگی کے دوسرے شعبوں میں اگر ہماری زندگی پہ اثر نہیں ڈال رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز بے روح ہوتی جا رہی ہے، ہماری نماز قابل اصلاح ہے، ہماری نماز ویسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور یہی نہیں، دوسرا حصہ جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء بھی ہے، منکر بھی، دونوں الفاظ استعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ نماز برائی سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہماری موبائل کا مس یوز بھی ہوتا ہے، ہم پکے نمازی بھی ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، جب ہم مسجد میں نہیں ہوتے ہیں، جب ہم جائے نماز سے اٹھ جاتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم کو کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، بے حیائی، بے شرمی ایک عام بات ہے، خاص طور سے موبائل کا مس یوز ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ نماز اگر ہمیں اس وقت ڈر دلائے کہ تم نمازی ہو، نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ بے حیائی، نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ بے شرمی، اس کا مظاہرہ اور اس سے اپنے آپ کو لطف اندوز کرتے ہو، اپنی آنکھوں کو اس سے سینکتے ہو اور اپنی آنکھوں کا ایک طرح سے آنکھوں کا زنا ہے وہ، اس طرح کی چیزوں کے اگر تم جو ہے عادی بنتے جا رہے ہو تو تمہاری نماز کہاں ہوگی؟ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے گھر میں جو ٹی وی لگی ہوئی ہے وہاں پہ بے حیائی کے جو مناظر سامنے آتے ہیں، وہاں ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، ہماری بیوی بھی ہوتی ہے، ہماری بیٹی بھی ہوتی ہے، ہمارے جوان بچے ہوتے ہیں اور ہماری نئی نسل ہوتی ہے، ان سب کے سامنے بے حیائی کے اگر مناظر آتے ہیں اور اگر اس کو ہم بند کرنے کی پوزیشن میں اگر ہوتے ہیں، ہماری غیرت، ایمانی غیرت، نمازی غیرت،
اگر ہم کو روکتی ہے کہ اس کو بند ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں اور اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اس طرح کا جذبہ بیدار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمازی ہیں، ہماری نماز واقعی نماز ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایمانی غیرت اگر مردہ ہو گئی ہے، بے ضمیر اگر ہم ہو گئے ہیں، ایمانی جو حرکت ہونی چاہیے اور ایمانی جو ایک شان ہونی چاہیے، ایمانی جو جذبہ ہونا چاہیے، اگر وہ سب سرد پڑ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز بے جان ہوتی جا رہی ہے، بے روح ہوتی جا رہی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا کہ پرکھو، جانو، اپنی نماز کا محاسبہ کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ تم کیسے نمازی ہو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، وہاں پہ ہم کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ہماری شریعت سامنے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے نبی کی تعلیم سامنے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کی چیزوں پہ غور کر کے اگر شریعت کی پابندی ہم کرتے ہیں تو نماز ہماری واقعی نماز ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم پکے نمازی، ٹھیک ہے خاندانی نمازی ہو سکتے ہیں، خانہ پوری والے نمازی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو نماز مطلوب ہے، جو نمازی اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے، جو نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، وہ نمازی ہم نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ اصل میں پڑھتے نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک آپ کی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیٹی، ایک تو حضرت عائشہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، ان کی بہن وہ سامنے آئی، وہ بڑی ہو چکی تھی اس وقت وہ جو ہے بڑی ہو چکی تھی، اور چونکہ سالی کا رشتہ تھا، بہنوئی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے، اس وجہ سے وہ جب آئی تو تھوڑا سا بے تکلفی کے انداز میں کپڑے کا دھیان نہیں رہا، کپڑے کا دھیان نہیں رہا، جس طرح سے اپنے بہنوئی کے سامنے یا کسی غیر محرم کے سامنے جس طرح سے آنا چاہیے تھا اس طرح سے جو ہے نہیں ہو پایا، دھیان نہیں رہا، تھوڑی سی بے توجہی ہو گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نگاہ پھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ جب بچیاں بڑی ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کا خیال رکھے، کسی غیر محرم کی جو ہے بدنگاہی کا شکار نہ ہو۔ اور قرآن شریف کی یہ آیت واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے تھے، وہ کیا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے کے آنچل کو اپنے سینے پہ ڈال لیا کریں۔ یہ صرف باہر کے لیے نہیں ہے، بھائی کے سامنے بھی، اپنے باپ کے سامنے بھی، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے بھی، سب کے سامنے جو ہے، جو کسی بھی عورت کا جو شوہر ہے وہاں تو اس طرح کی باتوں کی پابندی نہیں ہے، لیکن شوہر کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہاں پہ ادب کا بھی تقاضا یہ ہے کہ دوپٹے کا آنچل نوجوان لڑکیوں پہ ان کے سینے پہ ہونا چاہیے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے ہمارے گھر کی بچیوں کا دوپٹہ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کی بچیاں اپنے گھر میں جب ہوتی ہیں ان کے باپ چچا دوسرے لوگ بڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، کیا آج یہ فیشن نہیں بن گیا ہے کہ ہم گھر میں ہیں دوپٹہ کیوں اڑائیں، دوپٹے کو سینے پہ کیوں ڈالیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی مولوی صاحب کی بات ہوگی۔ مولوی صاحب، عالم صاحب اور فاضل صاحب کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے، قرآن کے واضح الفاظ ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے کے آنچل کو اپنے سینے پہ ڈال لیا کریں، ڈالے رکھا کریں۔
اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمارے گھر پہ کنٹرول نہیں ہے، ہماری بچیوں پہ کنٹرول نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتوں پہ کنٹرول نہیں ہے، اس انداز سے، اس عنوان سے، تو ہماری نماز نہیں ہے، نماز قابل اصلاح ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی۔ کچھ مسائل کی طرف بھی ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں 13 چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں۔ فرض کا مطلب لازم، ضروری، کمپلسری۔ اس میں سے ایک چیز بھی بھولے سے بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، بھولے سے بھی رہ جائے، سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک سے سمجھ لیجئے، فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے بھی وہ چیز رہ گئی، بعد میں یاد آیا نماز کے لاسٹ والے حصے میں کہ یہ چیز چھوٹ گئی ہے ہماری، وہ چیز تھی فرض، اب سجدہ سہو کر لیتے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ فرض چھوٹ جائے بھولے سے بھی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ واجب بھولے سے رہ جائے، واجب، تو اس میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ غلطی جو ہوتی ہے نا نماز میں، اس کی کیٹیگری ہے۔ بعض فرض والی غلطی ہوگی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی ہوگی۔ ایک کیٹیگری ہے واجب والی، اس سے کم درجے کی ہے وہ، تو اس میں بھولے سے رہ گئی، سجدہ سہو کر لے گی، نماز ہو جائے گی۔ تفصیل بتا رہے ہیں ابھی آپ کو ہم۔ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 13۔ کچھ چیزیں نماز شروع کرنے سے پہلے فرض ہیں، کچھ چیزیں نماز شروع کرنے کے بعد کی فرض ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں فرض ہیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ شرائط نماز کا مطلب کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کے ساتھ نماز شروع کرو گے تب نماز ہوگی۔ شرائط نماز، شرط ہے یہ، شرائط نماز۔ شرائط نماز کتنی ہیں؟ 7۔ ذہن میں رکھیے، ذہن کو حاضر رکھیے، فائدہ ہوگا۔ شرائط نماز جو فرض ہی کی ایک شکل ہے، دوسرا نام ہے اس کا شرائط نماز۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کی ضروری چیزیں، شرط چیزیں جو کنڈیشن کے ساتھ ہے نماز شروع کرنے کے لیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے بدن کا پاک ہونا، دوسرے ہے کپڑے کا پاک ہونا، تیسرے ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا، چوتھی چیز ہے نماز کا وقت ہونا، پانچویں چیز ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، چھٹی چیز ہے نیت کرنا، نیت دل کی نیت کرنا، ساتویں چیز ہے سطر کا ڈھانکنا۔ یہ کنڈیشن کے ساتھ ہے، نماز شروع کریں گے یہ 7 چیزیں پائی جائیں گی تب نماز ہوگی آپ کی۔ فرض ہے یہ، نماز شروع کرنے سے پہلے کے جو فرائض ہیں وہ شرائط نماز ہے، اس کا دوسرا نام شرائط نماز ہے۔ بدن کا پاک ہونا، پھر دماغ میں بیٹھائیے اس کو، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز کی نیت کرنا، سطر کا چھپانا۔ اب یہ تمام چیزیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، صرف سطر کی طرف توجہ دلا رہا ہوں میں آپ کو، یہ تمام چیزیں آپ سمجھ گئے۔ سطر کا چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر مرد ہے تو یہ جو ناف ہے نا، ناف سمجھتے ہیں آپ، ناف سے لے کے یہ گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ یہ چھپانا فرض ہے۔ یوں تو ہم جتنے بھی لباس پہنتے ہیں پہننا چاہیے ہمیں، ادب کا دائرہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم کپڑے پہنتے، لیکن فرض، کمپلسری، لازم، ضروری سطر کا چھپانا مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ اگر چھپ گیا اور دوسرے حصے اگر نہیں بھی چھپے کسی مجبوری سے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ مرد کا ستر عورت ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے سے نیچے تک کا ہے۔ اب عورتوں پہ آئیے، یہ خاص طور سے دھیان دیجیے عورتوں کے لیے۔ عورتوں کا ستر عورت کیا ہے نماز شروع کرنے کے لیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی اس کی۔
عورتوں کا صرف چہرہ کھلا رہ سکتا ہے، دونوں ہاتھ، یہ جو گٹا سمجھتے تھے اس کو گٹا بولتے، گٹوں سے ادھر والا حصہ یہ دونوں ہاتھوں کا عورتوں کا کھلا رہ سکتا ہے۔ تیسرے، پاؤں کے جو ٹخنے ہیں، ٹخنے سمجھتے ہیں، اس کو ٹخنا بولتے ہیں، ٹخنے سے نیچے والا جو حصہ ہے عورتوں کا صرف اتنا سا حصہ کھلا رہ سکتا ہے نماز میں۔ پورا چہرہ، دونوں ہاتھ گٹوں سے باہر والا، دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے والا، اس کے علاوہ پورا جسم عورت کا ستر عورت ہے۔ اگر ہماری گھر کی عورت یہاں تک پہنتی ہیں یا یہاں تک پہنتی ہے یا یہاں تک پہنتی ہے اور یہ والا حصہ نہیں ڈھکتا ہے تو ستر عورت نہیں ڈھکا، نماز اس کی نہیں ہوگی۔ یا دوپٹہ اوڑھ لیا اور بال نیچے پیچھے سے کھلے ہوئے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو ستر عورت نہیں ڈھکا اس کا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑے مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے گا، وہ بھی یہی کہیں گے۔ سنبھالیے گھر کو، بتائیے اس طرح کے مسئلے کو اپنے گھر کی عورتوں کو۔ تھوڑا سا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 منٹ اور لے لیتا ہوں میں آپ کا۔ یہ تو نماز شروع کرنے سے پہلے کے فرائض تھے جن کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ ارکان نماز میں کیا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے جو نماز ہم شروع کرتے ہیں نا، پہلی تکبیر تحریمہ ہے، یہ فرض ہے، یہ رکن ہے۔ اگر آپ آئے جلدی سے ایسے ہی چلے گئے، نماز نہیں ہوگی۔ امام صاحب رکوع میں چلے گئے تھے بھاگتے ہوئے، آپ بس چلے گئے، نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر تحریمہ ہے، وہ فرض ہے۔ قیام، کھڑا ہونا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ فرض ہے۔ مجبوری ہے تو دوسری بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجد میں بہت زیادہ مجبور جو لوگ ہیں وہ لوگ کرسی پہ ہوتے ہیں، ورنہ ایک فیشن چل پڑا ہے آپ کے اپنے جودھ پور میں، یہ بہت زیادہ، عرب ممالک میں اور زیادہ، کہ تھوڑی سی کوئی پریشانی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، تھوڑا سا اور کوئی دقت ہے، بس بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، کرسیوں پہ پڑھیں گے۔ ہم نے مکے میں ایک جگہ نماز پڑھتے تھے، جب حرم شریف نہیں جا پاتے تھے تو وہاں دیکھتے تھے اگلی صف میں صوفے لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ مالداروں کے لیے، وہاں کے امیروں کے لیے۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ چل کے آئے ہیں، چہرے مورے سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی صوفے پہ آرام سے، اگلی صف صوفے پہ نماز پڑھنے کے لیے ہوتی تھی، پوری صف کور کر لیتے تھے۔ اور ذرا سا پاؤں میں تکلیف ہوئی، کرسی پہ نماز پڑھیں گے، تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوئی، بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ قیام فرض ہے۔ قیام جب فرض ہے تو جتنی دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہے اتنی دیر کھڑے ہونا پڑے گا۔ کرسی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیر نہیں مڑ رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، لیکن کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنی دیر کھڑے رہیے۔ آپ رکوع نہیں کر سکتے، سجدے میں نہیں جا سکتے، تو اس وقت آپ کرسی پہ ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر بھی بیٹھے ہیں کرسی پہ آرام سے نماز میں، یہ نماز نہیں ہوتی۔ قیام، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ، یعنی اخیر میں جو بیٹھتے ہیں نماز سلام پھیرنے کے لیے، یہ 6 چیزیں فرض ہیں۔ عورتوں کا ایک الگ فیشن ہے، جودھ پور میں خاص طور سے ایک فیشن عجیب سا لگتا ہے، عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھیں گی، عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھیں گی۔ عورت ہے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ بھی آپ سے متعلق بھی عورتیں ایسی ہوں گی۔ اگر عورتیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی صلاحیت اور طاقت ہے نفل کے علاوہ، تو اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ قیام فرض ہے نماز کے اندر۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ضروری ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری میں سمجھ رہا تھا کہ اس کو میں منتقل کروں آپ تک، اور صرف آپ تک نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے گوشوں تک، اس جو ہے ویڈیو کے ذریعے سے اور اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس طرح کے مسائل کو ہم جانیں، اور اقبال کے اس شعر کو بھی دماغ میں رکھیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔